پروگرام میں ڈویژنل صدر ISO پاکستان فیصل آباد ڈویژن برادر تقی قاسمی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرکزی صدر ISO پاکستان برادر زاہد مہدی کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ملتمس کروں گا برادران سے کہ وہ سامنے اسٹیج پر تشریف لیں۔ ڈویژنل صدر برادر تقی قاسمی سے گزارش ہے کہ وہ سامنے اسٹیج پر تشریف لیں۔ اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، رکنے نہ پائیں یہ قدم، رکنے نہ پائیں یہ قدم، پر محمد والے محمد بلندر صلوات۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا مرکزی صدر ISO پاکستان برادر زاہد مہدی سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آپ برادران سے خطاب کریں۔ بلندر تکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے آپ تمام امامیہ برادران، تمام سابقین ISO پاکستان اور بزرگان کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آج جس مناسبت سے آپ تمام احباب یہاں جمع ہیں، وہ ایک ایسی ہستی جس کی یاد منانے کے لیے یہاں جمع ہیں، جسے دشمن نے آج سے 27 سال قبل 7 مارچ کو لاہور کی سرزمین کے اندر شہید کیا، اور نہ فقط اکیلے بلکہ ایک باوفا ساتھی سمیت شہید کیا۔ اور دشمن یہ سمجھتا تھا کہ ان کی شہادت کے ذریعے سے وہ جو فکر، وہ جو راستہ، وہ جو کام انہوں نے لاہور کی سرزمین سے جس کا آغاز کیا اور پورے پاکستان کے اندر پھیلایا، اس پیغام کو وہ روکے گا، اس مشن کو وہ ختم کر دے گا ان کی شہادت کے ذریعے سے۔ لیکن دشمن اس چیز میں ناکام رہا۔ اس چیز کی عکاسی کے لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم صلیبوں پہ چڑھے زندہ گڑے پھر بھی بڑھے، ہم صلیبوں پہ چڑھے زندہ گڑے پھر بھی بڑھے، وادی مرگ بھی منزل گہے امید بنی، شب کے شفاف خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، جو کرن قتل ہوئی شعلے خورشید بنی۔ آج 27 سال گزرنے کے باوجود شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی فکر، ان کی آئیڈیالوجی پورے پاکستان کے شہر شہر گلی گلی میں پھیل رہی ہے، اور دن بدن اس کاروان کے اندر نئے جوان طالب علموں
کی شکل میں شامل ہو رہے ہیں اور اس پیغام کو خود بھی اس پر عمل کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دینے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ شہید ڈاکٹر محمد علی ندوی کون تھا؟ شہید ڈاکٹر محمد علی ندوی سرزمین پاکستان کے اندر امام زمانہ کا ایک سچا سپاہی تھا، جس نے اپنی جوانی سے لے کر تادم شہادت امام زمانہ کے لیے سرزمین پاکستان کے اندر ان کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کی، خود کو آمادہ کیا اور اس معاشرے کو آمادہ کرنے کے لیے دن رات محنت کی، اور اسی راستے کے اندر انہوں نے شہادت کی موت نصیب پائی۔ وہ واقعتاً امام زمانہ کا ایک سچا سپاہی تھا۔ اگر شہید ڈاکٹر محمد علی ندوی کی زندگی کو ہم دیکھیں، ان کے زندگی کے تمام پہلو آج کے جوان کے لیے ایک آئیڈیل، ایک رول ماڈل کے طور پر ہے۔ بحیثیت طالب علم شہید ڈاکٹر محمد علی ندوی کو اگر آج کا طالب علم اپنا رول ماڈل بنائے تو واقعتاً ایک کامیاب طالب علم بن سکتا ہے۔ نہ فقط طالب علم بلکہ بحیثیت ایک پروفیشنل اگر دیکھا جائے، شہید ڈاکٹر محمد علی ندوی اپنے فیلڈ کے اندر ایک مایہ ناز ڈاکٹر تھے، اور ایسے ڈاکٹر تھے جو فقط جسم کے طبیب نہیں تھے بلکہ روح کے بھی طبیب تھے۔ لوگوں کی جسم کے ساتھ ساتھ وہ روحوں کی بھی اصلاح کرتے تھے۔ شہید ڈاکٹر محمد علی ندوی سرزمین پاکستان کے اندر امام خمینی کا سچا عاشق تھا، جس نے پاکستان کی سرزمین کے اندر گلی گلی اس پیغام کو، اس ولاد فقیہ کے پیغام کو متعارف کرایا اور اس کی ترویج کے لیے جدوجہد کی۔ نہ فقط صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی جب امام نے پکارا تو امام کے اس فرمان پر لبیک کیا اور ایران کے اس محاذ کے اندر پہنچے۔ نہ فقط ایران بلکہ سعودی عرب جیسے حج کے موقع پر جا کر وہاں بھی امام خمینی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے مرد آباد امریکہ اور مرد آباد اسرائیل کے عنوان سے جدوجہد کی، اور پاکستان کے اندر ایک ایسا محب وطن تھا کہ جو پاکستان کے نظریاتی و جغرافیائی سرحدوں کی حقیقی حفاظت کرتا تھا۔ شہید ڈاکٹر محمد علی ندوی ظالمین کے خلاف سدا احتجاج بلند کرتے تھے، مظلومین کے حامی تھے، اور امام علی علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کرتے تھے جس میں امام فرماتے ہیں کہ کونوا لظالم قسما ومظلومین ہونا، کہ ہمیشہ ظالمین کے مخالف بن کر اور مظلومین کے حامی بن کر رہنا۔ امام علی علیہ السلام کی اس فرمان پر شہید ڈاکٹر محمد علی ندوی عمل کرتے تھے، اور خود نہ فقط خود بلکہ اس راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ اور اسی لیے آج ہم جب بھی جہاں بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں، آج کے وقت کے سب سے جابر، سب سے بڑے ظالم کا اگر ہم نعرہ لگاتے ہیں تو وہ اس کا تعارف بھی ہم محمد علی ندوی سے کراتے ہیں کہ ڈاکٹر کا نعرہ یاد ہے، امریکہ مرد آباد۔ یعنی اس نعرے کو اس وقت شہید ڈاکٹر محمد علی ندوی نے متعارف کرایا جب امریکہ کو برا بلا کے انداز سرزمین پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت شہید ڈاکٹر محمد علی ندوی نے اس چیز کا اعلان کیا، لوگوں کو بتایا کہ امریکہ واقعتاً شیطان بزرگ ہے، واقعتاً ایک جابر ہے، واقعتاً ایک ظالم ہے۔ پھر ہم ان کی شہادت کے بعد دیکھتے ہیں تو واقعتاً امریکہ جس ملک کے اندر گیا، چاہے عراق کی سرزمین ہو، چاہے شام کی سرزمین ہو، چاہے افغانستان کی سرزمین ہو، تو آج ہم اس کے کرتوتوں کو دیکھتے ہیں تو واقعتاً شہید ڈاکٹر محمد علی ندوی کی اس دور بینی کو ہم آج اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ امریکہ کے ظالموں کو دیکھ کر واقعتاً شہید ڈاکٹر محمد علی ندوی کی اس جو ہے شخصیت کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ برادران عزیز، آج ہم سب پہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو جسے دشمن نے لاہور کی سرزمین کے اندر ختم کرنا چاہا، تو اس پیغام کو جو اس شہید نے اپنی شہادت کے ذریعے سے آج ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے، یہ در حقیقت آج تمام شہداء کی امانتیں ہیں۔ برادران عزیز، ان امانتوں کے آج ہم امین ہیں۔
اگر ہم نے ان امانتوں کو اپنے آنے والے برادران تک اچھے انداز میں ہم نے اگر نہ پہنچایا، منتقل نہ کیا، تو واقعتاً ہم ان شہداء کے اصول کے ساتھ خیانت کریں گے۔ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کیا فرماتے تھے کہ اگر تم میں سے ہر شخص ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے تو تم میں سے ہر شخص کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تم ایک معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو آئیں برادران عزیز، اپنی ان ذمہ داریوں کو سمجھیں، ان ذمہ داریوں پر عمل کریں اور ایک اچھے طریقے سے ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے آنے والے دوستوں تک ان امانتوں کو پہنچائیں، تاکہ ایک اچھے امین کی حیثیت سے ہم ان شہداء کے سامنے سرخرو ہو سکیں، تاکہ اس پیغام کو جسے ان شہداء نے اپنے اس پاکیزہ لہو کو دے کر آج سرزمین پاکستان کے اندر پھیلایا ہے، اس پیغام کو ہم آگے پہنچا سکیں۔ اگر کہیں ہماری وجہ سے اس سلسلے کو منقطع ہم نے کر دیا اپنی کوتاہیوں کے ذریعے سے، اپنی سستی کے ذریعے سے، تو ہم واقعتاً اس چیز کے جواب دیں۔ اس کے لیے جس کے لیے شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کیا خود فرماتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے یہ تنظیمی سلسلہ کہیں منقطع ہو جائے تو بروز محشر کو جواب دیں۔ برادران عزیز، آج سرزمین پاکستان کے اندر واقعتاً بہت ساری مشکلات درپیش ہیں، لیکن ان تمام مشکلات اور ان تمام مسائل کے باوجود ہم نے اس راستے کو جاری رکھا۔ آج ہمارے یونٹ سے لے کے مرکزی سطح تک کے جو ہے دوستوں کو مختلف قسم کی مشکلات درپیش ہیں۔ وہ مشکلات مالی عنوان سے ہیں، وہ مشکلات آپ کے تعلیمی عنوان سے، وہ مشکلات مختلف اداروں کے عنوان سے ہیں۔ بہت سارے، اگر آج کا جوان کوئی چھوٹی سی بھی اگر تھوڑی فعالیت دکھائے تو بہت سارے جگہوں پر مشکلات درپیش ہیں، لیکن ان تمام تر مشکلات کے باوجود ہم نے استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ میدان عمل کے اندر رہتے ہوئے دشمن کو یہ بتانا ہے کہ واقعتاً شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے یہ مانوی فرزند آج بھی میدان عمل کے اندر موجود ہیں۔ اس خط کو، اس راستے کو جاری رکھے ہوئے ہیں جس کے لیے شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی اور ان کے باوفا ساتھیوں نے قربانی دی ہے۔ اس راستے کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بے شک اس راستے کو جاری رکھتے ہوئے ہمیں بھی اگر اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑے تو ہم اس سے دریغ نہ کریں۔ تو آج آئیں اس پروگرام کی توسط سے ان شہداء کے ساتھ تجدید عہد کریں، جس طرح آج آپ تمام دوستوں نے پروگرام کا نام بھی افکار شہداء سے بنا رکھا۔ ان کے ان افکار کو زندہ کریں، شہید حسینی کے افکار کو زندہ کریں، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے افکار کو زندہ کریں۔ خود رہبر معظم بھی فرماتے ہیں کہ شہداء کی یاد منانا خود شہادت سے کم نہیں۔ آئیں ان کے ان راستوں کو آنے والے نسلوں کو بتائیں، آنے والے جوانوں کو بتائیں، خود ان کے ان افکار کو سمجھیں، ان پر عمل کریں اور آنے والے دوستوں پر ان کی عمل کرنے کی تاکید کریں، تاکہ ہم واقعی ان کی اس قربانی کا حق ادا کر سکیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ بھی حیات ہے۔ سب مل کے بلند آواز میں شعر کا جواب دیں گے، شہید کی جو موت ہے وہ بھی حیات ہے۔ شہادت 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 محمد وآل محمد صلوات۔ آخری گزارش برادران عزیز، اس راستے کو جاری ساری رکھنا ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ، خالصتاً برادران عزیز۔ اور اس راستے کے اندر جب آپ چل رہے ہیں، اس تنظیمی سلسلے کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، تو قربتاً الی اللہ کی نیت سے اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی طرح، شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کی طرح آپ مختصر وقت میں بہت سارا کام کر سکیں گے۔ آج ہم شرمندہ ہوتے ہیں، آج کی ان تمام تر وسائل کے باوجود، اچھے سڑکیں ہونے کے باوجود، ان جگہوں پہ جب پہنچتے ہیں، پہنچ کے ہم تھکتے ہیں، تو پھر وہاں لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی یہاں آئے تھے ہمارے پاس، شہید حسینی آئے تھے ہمارے پاس یہاں۔ تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم اتنے آج تمام سہولیات کے باوجود یہاں آنے میں کتراتے ہیں، بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ تو ان محدود وسائل کے اندر شہید حسینی اور شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کیسے پہنچے؟ تو آئیں، اس کے لیے شرط ہے اخلاص، خالص ہو کے اپنے ان تمام کاموں کے ساتھ کمٹمنٹ کریں اور ان تمام
جو وعدے جو حلف اپنے اٹھے ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے ان کاموں کو سر انجام دیں۔ آخری میں اسی دعا کے ساتھ خداوند متعال ہم سب کو شہید ڈاکٹر محمد علی ندوی اور شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کی ان قربانیوں کو واقع ان قربانیوں اس راستے پر جن پر انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس پر ہمیں گامزن رہنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ شہید ڈاکٹر محمد علی ندوی کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلندر صلوات۔ ہم نہایت ہی مشکور ہیں مرکزی صدر ISO پاکستان برادر ظاہر مہدی کے کہ وہ اپنی گناہ کو مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور آپ برادران سے خطاب فرمائیں۔ ہم اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ اختتام دعائے سلامتی امام زمانہ سے کریں گے، جس کے لیے میں ملتمس ہوں آغاز سرنگوی سے کہ وہ آئیں اور دعائے سلامتی امام زمانہ سے اس پروگرام کا باقاعدہ اختتام کریں۔ دوستان کے لوگ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ابھی دوستوں نے دعائے سلامتی امام زمانہ کا کہا ہے، لیکن آج کے حالات اور بالخصوص شہدائے پشاور کے یاد میں اور اس شہداء کی ارواح کو اپنے امام کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ جی میری خواہش ہے کہ دعائے سلامتی امام زمانہ کی بجائے دعائے الہی عصب البلا کی تلاوت کریں، تاکہ ہماری موجودہ مشکلات بالخصوص شہدائے پشاور اور ان کے ورثاء اور جو زخمی وہاں پر ابھی ہسپتالوں میں موجود ہیں اور بے یار مددگار ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا وبرہ الخفا وانکشف الغطاء وانقطع وضاقت الأرض وملئت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا یا علی یا محمد، سب بلند آواز میں کہیں یا محمد یا علی یا علی یا محمد، اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران، یا مولانا یا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، ادرکنی 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 الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، یا ارحم الراحمین، بحق محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آخر پہ تمام شہدائے اسلام بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ پاکستان، شہید قائد شہید ڈاکٹر ندوی، شہید ناصر صحفی، شہدائے امامیہ، اس علاقے کے مرحومین، اس علاقے کے شہدائے پشاور،
اور پورے پاکستان کے جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا سے شہادت کی شکل میں ویسے اس دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً انشاءاللہ کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير، ومحمد وآل بيت محمد صلوات۔ تمام برادران